such a conflict? What are China's weaknesses against India? دیکھیے چائنا اور انڈیا کی جنگ انیویٹیبل ہے, ہونے والی ہے, اس میں کوئی شبے کی بات نہیں ہے. اس لیے کہ جیسے ہم نے بات پہلے کہی تھی آپ کو کہ یہ جو انرجی کوریڈورز ہیں وہ سیم ہیں جو دونوں ملک کمپیٹ کر رہے ہیں حاصل کرنے کے لیے. ایران کی گیس ہے اور برما ہے, یہ دو تو بالکل کلوز پروکسیمیٹی ریجن میں ہیں اور دونوں بری طرح کمپیٹ کر رہے ہیں. وہاں پہ اتنی گیس نہیں ہے کہ دونوں مل بانٹ لیں آپس میں محبت اور پیار کے ساتھ. کانفلکٹ ہو رہا ہے, کانفلکٹ بلڈ ہو رہا ہے. انڈینز کو اس کا اندازہ ہے, انڈینز اسی لیے بلو واٹر نیوی تیار کر رہے ہیں کہ چائنا کی جتنی ٹریڈنگ ہے وہ تمام کی تمام جو کہ انڈین اوشن سے گزر کے گلف سے نکل کے چائنا تک جاتی ہے, 80% اس کی انرجی اور گیس اور ٹریڈنگ یہاں سے گزر رہی ہے اور یہ تمام ایریا انڈیا کی زد میں ہے. اس کو بیلنس کرنے کے لیے چائنا گوادر سے ایکسس کر رہا ہے اور جو ان کے آپس کے کانفلکٹس آف انٹرسٹ ہیں وہ خاص طور پہ وہی بات کہ وہ جو ناردرن ایریا کے اندر تبت کے پاس اور ان کے جو ناردرن ایریاز میں جو ان کے کانفلکٹس ہیں, جو پرانے ڈسپیوٹس ہیں ان کے, اب وہ دوبارہ ابھر کے سامنے آ رہے ہیں. تو اس میں کوئی شبے کی بات نہیں ہے. پاکستان کے لیے یہ بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے کہ اس کی وجہ سے انڈیا اٹیمپٹ یہ کر رہا تھا کہ چائنا کو بھڑکائے پاکستان کے خلاف, یہ کہہ کر کہ چائنا کے جو مسلم سنکیانگ پروونس میں بغاوتیں برپا ہو رہی ہیں وہ پاکستان کروا رہا ہے. یعنی چائنا کے لیے سیریس پرابلم ہے, آٹونومس ریجن میں اس ایریا میں بڑی پرابلمز ہیں. انڈیا چائنا سے یہ کہہ رہا تھا کہ لیٹس گیٹ ٹوگیدر اگینسٹ اسلامک ایکسٹریمزم, مگر چائنا نے یہ آرگومنٹ خریدی نہیں اس کی. دے ڈنٹ بائی دس. آن دا ادر ہینڈ یہ جو کانفلکٹ بلڈ ہو گئے ہیں انڈیا اور چائنا کے, یہ پاکستان کو سوٹ کر رہے ہیں کہ چائنا اپنا زیادہ وزن پاکستان کے فیور میں ڈال رہا ہے. چائنا میں بھی دو لابیز ہیں. ایک لابی یہ کہہ رہی ہے کہ انڈیا از دی ایمرجنگ پاور, تو ہمیں انڈیا کا ساتھ دینا چاہیے. لیکن جب ایمرجنگ پاور تو ہے لیکن کانفلکٹ آف انٹرسٹ بھی بہت شدید ہے. انہی زونز پر یہ بحث کر رہے ہیں آپس میں, انہی انرجی ایریاز کے لیے, انرجی فیلڈ اور انرجی پائپ لائنس کے لیے جنگ ہو رہی ہے. ریسورسز تھوڑے ہیں, دونوں کی اکانومیز اوور ہیٹ کر رہی ہیں, ان کو انرجی چاہیے اور کانفلکٹ ہوگا. And what if China swings the other way? What then? There is no possibility کہ چائنا پاکستان کو چھوڑ کر انڈیا کی طرف جائے گا. No, there is no possibility. زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ چائنا دونوں ملکوں پر دباؤ ڈالے گا کہ تم انڈر دی امبریلا آف ایس سی او میں شامل ہو جاؤ. تو ایس سی او اس صورت میں ایس سی او صرف ایک چائنیز یا رشین بلاک نہیں رہ جائے گا. اٹ ول بیکم این ایشین بلاک, ایشین پاور, اور اس کے چانسز ہیں. اوکے, نیکسٹ کوشچن زید صاحب, ان کیس آف اے نیٹو ایس سی او conflict, which side should Pakistan take? Where would India go? What is the possibility of such a conflict? دیکھیے یہ بات بھی کہ military showdown between NATO and SCO again is almost inevitable. It's a matter of time, 5 سال میں ہو 6 سال میں ہو, کیونکہ امریکن اکانومی کولیپس کر رہی ہے اور امریکہ ان اسٹیٹ آف پینک ہے. اس کی جو کاسٹ آف وارز آ رہی ہے افغانستان اور عراق میں اور فورس ریپوزیشننگ میں پوری دنیا میں جو انہوں نے فورسز ڈپلوائے کی ہوئی ہیں وہ اتنی ہیوی ہے, اور وہ اس وجہ سے ہے کہ دے آر پینکنگ فار دا سمپل ریزن کہ دے آر ٹرائنگ ٹو ہولڈ دی انرجی کوریڈورز, انرجی ریسورسز, کیونکہ وہی بات عرض کر رہے ہیں نا کہ سارے انرجی ریسورس مسلمان دنیا میں ہیں اور چائنا بھی پوری دنیا میں انرجی کوریڈورز کے لیے, انرجی ریسورسز کے لیے بھاگتا پھر رہا ہے, مغرب بھی اس کے لیے بھاگتا پھر رہا ہے. اور اٹس اونلی اے میٹر آف ٹائم کہ اگر دے فار دا سیم ریسورسز اس حد تک کمپٹیشن ہے کہ کانفلکٹ انیویٹیبل ہے, وہ ہونے جا رہا ہے. اس صورت میں پاکستان کیا کرے گا؟ دیکھیے پاکستان اب وہ امریکن نے ہمارے ساتھ وہی کرنا ہے جو 9/11 کے بعد کیا تھا, آر یو ود اس اور آر یو اگینسٹ اس. لیکن اب اس کا کوئی چانس نہیں ہے کہ پاکستان چین کے خلاف امریکہ کا ساتھ دے گا. تو آئدر ویل ٹرائی ٹو ریمین نیوٹرل اور ویل گو انٹو دی ایس سی او کیمپ اینڈ ویل بیکم پارٹ آف دس کانفلکٹ. تو یہ وہ وقت ہے جس کے لیے ہم نے کہا تھا کہ سیکورٹی ڈاکٹرین کو ہمیں ریڈیفائن کرنا پڑے گا کہ جب انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک مسلز دنیا میں موو چل رہے ہوں گے تو پاکستان شوڈ پریپیئر فار اے نیوکلیئر فال آؤٹ سیناریو. یعنی ہم پہ ڈائریکٹ ہٹ نہ بھی ہو تو ریجن میں جو فال آؤٹ ہوگا ہمیں اس کے لیے تیاری کرنی ہے. ہم ایک خطرناک دنیا میں ہیں. دیکھیے سیکنڈ ورلڈ وار سے پہلے جو دنیا تھی, جس کے بعد سیکنڈ ورلڈ وار شروع ہوئی اور پوری دنیا میں کروڑوں مارے گئے. دی انفارچونیٹ ریالٹی ہے ہم یہ شترمرغ کی طرح ریت میں سر نہیں ڈال سکتے. وی لیو ان اے ورلڈ جو ہر روز کانفلکٹ کی طرف بڑھ رہی ہے. فرام مڈ ٹو لانگ ٹرم 5 سال سے 8 سال کے درمیان ہمیں خطرہ ہے اس بات کا کہ ایک میجر ایکسچینج ہوگا پاور بلاکس کے درمیان یا میجر ریجنز کے درمیان. نیکسٹ کوشچن زید صاحب, what is the role of Indian Ocean in the future global security? In the future global security arrangement, how can Pakistan control its seas to influence the geopolitics? سب سے اہم ایڈوانٹیج دیکھیے جو ہمیں ہے کہ ہم انڈین اوشن اور گلف کے زیادہ نزدیک ہیں بنسبت انڈیا کے, یعنی وہ جو اسٹریٹجیکلی یعنی اس پورے ریجن سے ہی سب کوریڈورز نکل کے جاتے ہیں. ایران جس طرح لوکیٹڈ ہے گلف آف ہرموز کے پاس, یعنی ایران کی مرضی کے بغیر کوئی جہاز گلف سے باہر نہیں نکل سکتا, کیونکہ ایران کے پاس اتنی وہ گلف آف ہرموز اتنی کم ہے, 7-8-10 میل کا وہ صرف ماؤتھ ہے وہاں پہ.
इसी तरह बाहर गवादर की पोर्ट है कि जो गल्फ ऑफ होर्मुज से बाहर है, और फिर पाकिस्तान की हमारी पोर्ट्स आती हैं। इंडिया इसके बाद है। इंडिया की जितनी सप्लाईज हैं वो यहां से जाती हैं और हम उनको इंटरडिक्ट कर सकते हैं, रोक सकते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। सो ये हमारी एग्रेसिव पॉलिसी जो हम इस इंडियन ओशन में डेवलप करेंगे, 21वीं सदी इंडियन ओशन की है। दुनिया की 5-6 न्यूक्लियर पावर्स इंक्लूडिंग इसराइल इसकी सबमरीन इस ओशन में घूम रही हैं। हर कोई अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है। हमें अपना सबमरीन फ्लीट, पर्टिकुलरली सबमरीन फ्लीट, इस पे हमें एक्सटेंसिवली काम करने की जरूरत है, क्योंकि ये हमको सेकंड लॉन्च फैसिलिटी भी देता है। यानी हमें ये सहूलत भी देता है कि अगर हम किसी तरह एक मिसाइल ऐसे डेवलप कर सके, अभी हमने डेवलप कर रहे हैं, वर्किंग ऑन द प्रोसेस, कि ऐसे डेवलप कर लिए हमने कि जो हम सबमरीन में फिट कर सके। इंडिया ने कर लिए हैं न्यूक्लियर मिसाइल अपनी सबमरीन में फिट, हमें करने हैं, क्योंकि इसमें सबमरीन को रिकॉग्नाइज करना पॉसिबल नहीं होता जो डीप सीज में होती है। तो अल्लाह ना करे अगर मुल्क पे खतरा हो, तो फिर ये जो थ्रेट दुश्मन को होता है कि एक अननोन समुद्र के किसी भी हिस्से से एक सबमरीन न्यूक्लियर वेपन लॉन्च कर सकती है, इसकी वजह से जंगें रोकी जा सकती हैं, रुक जाती हैं। तो पाकिस्तान के लिए तो इंडियन ओशन, तो कंट्रोल इंडियन ओशन इज वाइटली इंपॉर्टेंट। और इसी वजह से आप नोट करेंगे कि इंडियंस ने हमारे सबमरीन प्रोजेक्ट पे अटैक करवाया था 2002 में, क्योंकि उनको पता था कि एक दफा हमारा अगुस्टो 90B सबमरीन प्रोजेक्ट डेवलप हो जाता है तो पाकिस्तान इंडियन ओशन को कंट्रोल कर सकता है। कराची में जो अटैक हुआ था वो इंडियन इन्फिल्ट्रेटेड अटैक था, इस्तेमाल उन्होंने लोकल रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट किए थे। यहां पे वो नेक्सस हम आपको बताना चाहते हैं कि किस तरह होता है कि लोकल रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट इस्तेमाल किए जाते हैं इंडियन एलिमेंट्स की तरफ से, जो लीडर्स को खरीद लेते हैं, लीडर्स को इस्तेमाल करते हैं। अटैक करवाया किस पे? हमारे सबमरीन प्रोजेक्ट पे, जो हमारे इंडियन ओशन को कंट्रोल करेगा फॉर द 21st सेंचुरी। ठीक है जैद साहब, अगला सवाल है, व्हाट इज द बेस्ट वे टू अश्योर बायलैटरल सिक्योरिटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान? Is it balance of power between Pakistan and India, or both countries joining an umbrella security alliance of larger bloc, or annihilation of one of the two? देखिए ये 3 ऑप्शन आ गए। पहले आप क्वेश्चन जरा समझा दें लोगों को। कि पहली बात ये है कि क्या इंडिया और पाकिस्तान को एग्जिस्ट कर सकते हैं आपस में, यानी या तो ये हो कि एक मुल्क खत्म कर दिया जाए तब हम सर्वाइव करें, या ये हो कि चाइना और रशिया मजबूर करें हम दोनों को कि हम इकट्ठे आए, या हमारा आपस में रिलेशनशिप किस तरह का कायम हो सकता है। देखिए ये बात बिल्कुल तय है कि आपस में इंडिया और पाकिस्तान में कोई सलाहियत नहीं है कि दोस्ती कर सकें या को एग्जिस्ट कर सकें लॉन्ग टर्म। हमें इवन इन शॉर्ट टर्म हमें या तो कोई बड़ी ताकत इकट्ठा करे, बड़ी ताकत का मतलब है रूस और चीन अगर चाहें तो किसी हद तक हमें मजबूर कर सकते हैं कि अपने मामलात को तय करो और अंडर एक बड़ी कलेक्टिव सिक्योरिटी अरेंजमेंट में आ जाओ। दूसरा यह है कि पाकिस्तान इंडिया का साइज छोटा कर दे, यानी हम इनके अंदर इतनी बगावतें बर्पा करवाएं कि जो जो कौमें आजादी चाहती हैं इंडिया में, हम इंडिया को काट के छोटा कर दें और उसका फितना खत्म हो जाए एक दफा। वी कट देम टू साइज, ताकि दे शुड पिक अप समबडी देयर ओन साइज। वो छोटे, यानी छोटे मुल्क के ऊपर वो ज्यादा शेयर होते हैं क्योंकि आसपास रीजन में सारे मुल्क छोटे हैं। दूसरा यह है कि पाकिस्तान जब तक इनको न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम से थ्रेट कर सकता है ये बिहेव करते रहेंगे। तो डिफेंस इज इक्वली। चाहती हूँ जैद साहब, ब्रेक का टाइम हो गया है, हम अभी हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। जैद साहब प्लीज आप कंटिन्यू करें। देखिए इस बात को बिल्कुल क्लियर कर लीजिए कि पाकिस्तान सिर्फ इस सूरत में इंडिया के साथ कोएग्जिस्ट